अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, आज की इस वीडियो में हम अदहम अशरकावी के नाम से मारूफ व मशहूर कुस बिन साइदा की एक शानदार किताब और नामवर और मशहूर किताब रसाइल मिनल कुरानिल करीम के एक सफ़े का तर्जुमा पढ़ेंगे। इस किताब का सिलेक्शन और इस किताब का इंतखाब दरअसल मैंने इस वजह से किया है कि हमें इस वीडियो के ज़रिए कुरान के पैगामात क्या हैं उनका भी अंदाज़ा होगा और साथ साथ हम फसीह अरबी भी शानदार लुग़त, शानदार ताबीरात के साथ हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सबसे पहले मैं आपको उसकी इबारत पढ़कर सुना देता हूँ। इबारत ये है, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन लम यदगु फी खलदी आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अन्न शख्सन युमकिनु अन युक़सिम बिल्लाहि काज़िबा वलाकिन इब्लीस क़द फ़अलहा अम्मा नुस्हुहु फ़इन्नहु सम्मा अल-अश्याअ बिग़ैरि मुसम्मयातिहा लिल-इग़रा फमा कान इस्मुहा इल्ला शजरतल मअसियह फसम्माहा लहुमा शजरतल खुल्द وعلى خطى إبليس يسير الأباسلة اليوم الخمر مشروب روحي والعرى موضة والفحش حضارة والزنا انفتاح فلا تخدعنك الأسماء مهما تغيرت۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ قاسم جو یہاں فعل استعمال ہوا ہے، قاسم فلان فلانا، باب مفاعلت، قاسم یقاسم مقاسمتا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے لیے قسم کھانا۔ الناصحین جو آپ قرآن کریم کی آیت میں دیکھ رہے ہیں، الناصحین یہ ناصحن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ہمدرد کے، خیر خواہ کے۔ اس ٹکڑے کا ترجمہ ہوگا، اور اس نے یعنی شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ میرے پیارے دوست، اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سبق شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں کاپی اور قلم لے لیجئے، اس لیے کہ آپ کو شاندار شاندار تعبیرات اور بہترین الفاظ سننے کو ملیں گے، تاکہ آپ ان کو نوٹ کر سکیں اور بعد میں اس پر مشق اور پریکٹس کر سکیں، اور آپ جملے لکھ کر کمنٹ باکس میں، تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں، آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لم يدر في خلد آدم وحواء عليهما السلام أن شخصا يمكن أن يقسم بالله كاذبا۔ لغت استعمال دیکھیے، لم يدر، دار يدور سے، فی خلد، خلد مانے ہیں دل کے، خلد فلان کسی کے دل میں، کذا کوئی، یہ یدرو کا فاعل ہے، کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آنا۔ لم یدرو فی خلدی ان اذهب الى البیت، میرے دل میں گھر جانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ دوسری لغت دیکھیے، اقسم فلان باللہ، اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی قسم کھانا، یہ اقسم یقسم باب افعال سے ہے۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں، فی خلدی آدم و حوا علیہ السلام، بھی اس بات کا خیال نہ گزرا تھا۔ لم یدرو، لم یدرو کس بات کا؟ یہ اب فاعل بنے گا، ان کے شخصن کے کوئی یمکن کھا سکتا ہے یعنی سکتا ہے، ان یقسم باللہ کاذبا کہ جھوٹ بول کر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ کاذبن یہ حال بنے گا، یقسمہ کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے ہوا، یہ اس سے حال بنے گا۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ فَعَلَهَا أَمَّا نُصْحُهُ فَإِنَّهُ سَمَّى الْأَشْيَاءَ بِغَيْرِ مُسَمَّيَاتِهَا لِلْإِغْرَاءِ۔ النصح، اس کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہے مشورہ، نصیحت۔ الاغراء، الاغراء اس کے معنی ہے اکساہٹ، کسی کو اکسانا کسی بات پر، برانگیختہ کرنا، ابھارنا، اس کے معنی ہے الاغراء۔ اب ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَلَكِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ فَعَلَهَا، لیکن ابلیس نے کر دکھایا، یعنی اس نے جھوٹ بول کر اللہ کی قسم کھائی۔ اما نصحہ، رہی بات اس کی خیر خواہی کی، فَإِنَّهُ سَمَّى الْأَشْيَاءَ بِغَيْرِ مُسَمَّيَاتِهَا لِلْإِغْرَاءِ،
تو اس نے اکسانے کے لیے للإغرائی اکسانے کے لیے چیزوں کے نام تبدیل کر دیے، چنانچہ اس نے اکسانے کے لیے چیزوں کو نام دے دیا ان کے ناموں کے علاوہ، یعنی چیزوں کے نام تبدیل کر دیے۔ آئیے اب اگلا قطعہ پڑھتے ہیں۔ فما كان اسمها الا شجرة المعصية فسماها لها شجرة الخلد۔ المعصیہ اس کے جمع ہے معاصی، اس کے معنی ہے نافرمانی کے، گناہ کے۔ سما فلان شیئا کذا، سما فلان شیئا کذا، کسی کو کوئی نام دینا، جو نام دیں گے وہ کذا بغیر واسطے کے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور با بھی اس کا صلہ آتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، فما چنانچہ اس درخت کا نام نافرمانی کا درخت تھا، فما کان اسمها اس درخت کا نام صرف نافرمانی کا درخت تھا، فسماها لها شجرۃ الخلد لیکن اس نے ان دونوں کے سامنے جنت کا درخت کا لیبل لگا دیا، عنوان لگا دیا۔ آئیے اب آگے قطعہ پڑھتے ہیں۔ وعلى خطى ابلیس یسیر الاباسلۃ اليوم، ابلیس جمع اس کی ہے اباسلہ، ابلیس کے شیطان کے معنی میں ہوں گے۔ خطوۃن جمع خطن، اس کے معنی ہے قدم کے، نقش قدم کے۔ ترجمہ یہ ہوگا اور آج بھی، اليوم بہت سے ابلیس، الاباسلۃ اسی کے نقش قدم پر، علی خطا ابلیس رواں دواں ہے، یسیر رواں دواں ہے، سارا یسیر سیرن اس کے معنی ہے چلنا، رواں دواں ہونا۔ آگے ادہم شرقاوی صاحب فرماتے ہیں، الخمر مشروب روحی والعرى موضۃ۔ الخمر جمع خمور، اس کے معنی ہے شراب کے۔ الخمر کچھ لوگ اس کو میم کے فتحے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، تو صحیح تلفظ میم کے جزم اور سکون کے ساتھ ہے۔ موضۃ اس کے معنی ہے فیشن کے، چلن کے۔ اب ترجمہ یہ ہے ان کا کہنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے ہیں۔ یہ میں نے عربی اردو کے ذوق کے اعتبار سے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ الخمر مشروب روحانی، شراب تو روحانی مشروب ہے۔ والعرى موضۃ اور ننگا پن تو ایک فیشن ہے۔ العرى اس کے معنی ہے ننگا پن کے، کپڑے نہ پہننے کے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ الفحش حضارۃ والزنا انفتاح، اس کے معنی کیا ہے؟ حضارۃ جمع حضارات، اس کے معنی ہے کلچر کے، تہذیب کے، تمدن کے۔ انفتاح، انفتاح اس کے معنی ہے کھلا پن، آزادی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے الفحش کہ فحاشت تو تہذیب و تمدن ہے، والزنا انفتاح اور زنا تو آزادی کا نام ہے۔ اب آخری قطعے میں وہ ان سطور کے اندر جو سبق پوشیدہ ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں اور ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں فلا تخدعنک الاسماء مہما تغیرت۔ خدع یہ باب فتح یفتح سے ہے، خدع فلان خدعتا اس کے معنی ہے دھوکہ دینا، فریب دینا۔ تغیرت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تغیر الشیء سے، تغیر یتغیر باب تفاعل سے، اس کے معنی ہے بدلنا۔ ترجمہ ہوگا ہوشیار رہنا کہیں، یہ میں نے اردو کے ذوق کے اعتبار سے اس کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ تم کو عدلتے بدلتے نام دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تخدعنک الاسماء تمہیں نام دھوکے میں نہ ڈال دے، مہما تغیرت خواہ وہ کتنے ہی بدل جائیں۔ أيها الزملاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على المشاهدة. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وعليكم زر الجرس لكي تصل إليكم الفيديوهات الجديدة، ولكم إعجاب الفيديوهات تشجيعا. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.